اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 11، اس کو آیت میراث بھی بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ورثاء کے حصے بتلا دی۔ ٹھیک ہے، اور جن ورثاء کے حصے بتلائے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ذوی الفروض۔ ٹھیک ہے، میراث کی اصطلاح علم الفرائض کے اندر اس کی ذوی الفروض ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے حصے جو ہے نا وہ نصف میں بتا دیے گئے۔ ٹھیک ہے، باقی اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں، سبات ہیں اور اس کے علاوہ لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ذوی الفروض وہ ہیں جن کے حصے نصف میں بتا دیے گئے، یعنی قرآن پاک کی آیت میں ان کے حصے جو ہیں وہ بتلا دیے اللہ تبارک و تعالی، ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں۔ وراثت کے احکام نازل ہونے سے پہلے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وصیت فرض تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر وصیت کا حکم، فرضیت منسوخ ہو گئی، البتہ اس کا استحباب اب بھی کیا باقی ہے۔ پھر زمانہ جاہلیت میں وراثت کے جو اسباب تھے، جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا، وہ تین چیزیں ہیں۔ ایک تو نسب، دوسرا تبنیت کہ کسی کو بیٹا بنا لیتے تھے، ان کو بھی وراثت میں شامل رکھتے، اور تیسرا عہد و حلف، یعنی کسی دو قبیلوں کے درمیان معاہدہ ہو جاتا کہ آپ کا نقصان ہمارا نقصان، آپ کا فائدہ ہمارا فائدہ، ٹھیک ہے، آپ کا دشمن ہمارا دشمن، ہمارا دشمن آپ کا دشمن۔ تو اس طرح کا معاہدہ جن دو قبیلوں میں ہو جاتا تو ان میں بھی آپس میں کیا ہوتی، وراثت جاری ہوتی تھی۔ البتہ وہ وراثت میں پھر فرق یہ تھا زمانہ جاہلیت میں کہ وہ کمزوروں کو حصہ نہیں دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، جیسے چھوٹے بچے یا عورتیں جو ہوتی، جو معیار یہ تھا کہ جو لوگ جنگ کر سکتے ہیں نا ان کو وراثت میں حصہ دیا جائے۔ اسلام نے آ کر اس چیز پر پابندی لگا دی۔ ٹھیک ہے، اسلام میں پہلے وراثت کا سبب کیا تھا؟ ہجرت اور اخوت، یعنی ایک مہاجر دوسرے کا وارث ہوتا، اور اخوت تھی کہ ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا۔ ٹھیک ہے، پھر وراثت، پھر بعد میں جو ہے وراثت کی تفصیلی احکام جب نازل ہو گئے تو اب بعد میں وراثت کے اسباب یہ چیزیں رہ گئی، نسب یعنی اولاد وغیرہ، اور اسی طرح اوپر والدین اور یہ چیزیں، اور اسی طرح نکاح کے ذریعے سے جو رشتے بنے، ٹھیک ہے، میاں بیوی کا رشتہ وہ ہو گیا۔ اسی طرح ولا، ٹھیک ہے، یہ بھی اب صورت نہیں ہے۔ ولا میں یہ ہوتا تھا کہ آزاد کردہ غلام، آزاد کردہ کنیز، ٹھیک ہے، وہ یہ بھی ان کے اموال میں بھی کیا جاری ہوتی تھی؟ وراثت جاری ہوتی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ایک تو وراثت کے احکام بیان کیے، دوسرا یہ کہ یہاں پر زمانہ جاہلیت کی ایک رسم کی تردید کی گئی، یعنی وہ عورتوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا قرار دی؟ یعنی اسلام نے یہ اعزاز بخشا کس کو؟ عورتوں کو، کہ مردوں کا حصہ بھی ان کی وجہ سے، یعنی پیمانہ اور معیار کس کو قرار دیا گیا؟ انثیین، للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مرد کا حصہ جو ہے نا عورت کے حصے سے زیادہ ہوگا، مطلب عورت کا حصہ مرد کے حصے سے زیادہ ہوگا، یا مرد کا حصہ اتنا ہوگا عورت کا حصہ اتنا ہوگا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر کے لیے کیا ہوگا؟ دو لڑکیوں کے مثل حصہ ہوگا۔ اس کے حصے کو کس سے وہ کیا جا رہا ہے؟ مرد کے حصے کی تعیین کس سے ہو رہی ہے؟ عورتوں کے حصے سے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز بخشا۔ اب اس سے ان آیات کا شان نزول کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ ان کی دو بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے، ان کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور
انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے والد تو فوت ہو گئے، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا جتنا بھی حصہ ہے نا جو وراثت جو اب مطلب ان کی 2 بیٹیاں ہیں، تو اب ان بیٹیوں کی جو وراثت ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ ان کے چچا کے پاس، یعنی جو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، اور وہ اس میں سے ان کو کچھ مال نہیں دے رہے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ بغیر مال کے ان کی کفالت کیسے ہوگی، پھر بغیر مال کے ان کا نکاح کیسے ہوگا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیا کریں، شاید اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے متعلق کوئی فیصلہ فرمان، پھر یہ جو ہے آیات نازل ہیں، آیات میراث اس موقع پہ، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس میں آ گیا کہ ان کے جو چچا ہے ان کو 2/3 دینے کا حکم دیا گیا، باقی سارا پھر ان کو آ گیا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلا ترکہ ہے جو تقسیم اسلام میں، ٹھیک ہے، سب سے پہلا ترکہ یہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ۔ ترکہ کس کو کہتے ہیں؟ ترکہ ترک سے ہے نا، یعنی چھوڑا ہوا، تو ترکہ کا لفظ جو ہے نا وہ عرف میں اصطلاح میں بولا جاتا ہے اس مال کے لیے جو میت نے چھوڑا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ترتیب کیا ہے کہ جس وقت جو میت کا مال ہوتا ہے ترکہ، اس سے جو حقوق متعلق ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ہے اس کی تجہیز و تکفین، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس سے کی جائے گی۔ ترتیب مختلف ہو سکتی، اس میں 4 چیزیں، تجہیز و تکفین ہے، وہ اس کے مال سے کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ویسے جیسے ہمارے معاشرے میں کوئی اور کر دے وہ الگ بات۔ دوسرا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی قرض ہو، تو سب سے پہلے اس کے ترکے میں سے وہ قرض ادا کیا جائے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس نے کوئی وصیت کی ہو تو اس کی وصیت پوری کی جائے گی اس کے ترکے میں سے، یعنی جو مال اس میت نے چھوڑا، ٹھیک ہے۔ وہ وصیت پہلے تو کل مال میں بھی ہو سکتی، لیکن یہ وصیت جیسے اب احادیث کی روشنی میں وہ کہاں تک ہوگی؟ ثلث تک، اس کے ثلث مال میں وصیت جاری ہو سکتی ہے، وہ جتنی بھی ہوگی اس سے کم ہو جاتا ہے، یعنی ثلث کے اندر اندر ہو سکتی ہے۔ اور چوتھی چیز پھر کیا ہے؟ وراثت، پھر جو بقیہ حصہ ہوگا وہ بقیہ ورثاء کے درمیان تقسیم ہوگا۔ تو یہاں پر اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو وصیت کرتے ہیں تمہاری اولادوں سے متعلق، ٹھیک ہے۔ یہ خطاب اس سے پہلے اب تک خطاب چلے آ رہے تھے، تو یہ عمومی خطاب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو وصیت کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں تمہاری اولادوں سے متعلق۔ تو یہ عام مخصوص منہ الباس ہو، یہ کیا ہے؟ عام مخصوص منہ الباس، ٹھیک ہے۔ اس سے تخصیص کس کی ہو گئی؟ تخصیص بوجہ حدیث کے اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے تخصیص ہو، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مذکر کے لیے حصہ ہے مثل حظ الانثیین، 2 لڑکیوں کے حصے کے مثل، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ اب سب سے پہلے حصہ جو ہے نا اولاد کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ صورت یہ ہے کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ ہاں، اشارہ نزول کے حوالے سے ایک بات وہ تھوڑی سی رہ گئی، وہ یہ کہ چچا کو 2/3 نہیں دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا کو حکم دیا کہ ان بیٹیوں کو 2/3 دیں، ٹھیک ہے، یہ اس میں صحیح کر۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر بیٹیاں 2 سے زیادہ ہوں، فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک، ان کا حصہ کتنا ہوگا؟ 2/3 ہوگا ترکے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں قرآن پاک میں کیا آ رہا ہے؟ اگر بیٹیاں 2 سے زیادہ ہوں تو ان کا حصہ کتنا ہوگا؟ 2/3 ہوگا، یعنی کل مال کے 3 حصے کیے جائیں تو اس میں سے 2 حصے جو ہے نا وہ کس کے ہوں گے؟ بیٹیوں کے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر 2 ہوں پھر بھی یہی ہوگا، جیسے حدیث مبارکہ میں آ گیا۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا کو حکم دیا کہ ان کو کیا کریں، 2/3 دیں. 2 یا 2 تو خلاصہ ہے 2. اگر ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی بیٹیاں ہیں 2 یا 2 سے زیادہ، تو ان کو 2/3 ملے. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. دوسری صورت ہے کہ ایک شخص فوت ہوا، اس کی بیٹی ہے، ایک ہی بیٹی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کو کتنا ملے گا؟ نصف ملے، یعنی کل مال کا نصف ملے. یہ تو اولاد کے حصے. دوسرا حصہ ہے والدین، دوسری صورت. اب والدین کے حصے کی 3 صورتیں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی. پہلی صورت یہ ہے کہ ایک شخص فوت ہوا، اس کی اولاد بھی تھی. اور دوسری صورت ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری صورت ہے کہ اس کی اولاد کے ساتھ ساتھ اس کے بہن بھائی بھی ہیں. پہلی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. ایک شخص وفات پا گیا، اس کی اولاد بھی تھی، تو اس کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہوگا؟ چھٹا حصہ ملے گا ان دونوں کو. والدین میں سے دونوں کے لیے کتنا ہوگا؟ مما ترک، یعنی جو اس نے چھوڑا اس کا، السدس چھٹا حصہ، ان کان لہ ولد، اگر اس کی اولاد ہو. فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد نہ ہو، یعنی جو میت ہے اس کی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کے کل مال کے وارث کون لوگ بنیں گے؟ اس کے والدین. ٹھیک ہے. البتہ اب والدین کے درمیان مزید تقسیم ہوگی. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اس کی والدہ کو کتنا ملے گا؟ ثلث ملے گا. اور باقی 2 ثلث کس کو مل جائیں گے؟ والد کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ثلث بھی اس لیے کہ پھر یہ آگے بھی صورتیں آ رہی ہیں، اس عورت کا حصہ عام طور پر مرد سے کیا ہے؟ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس لیے عورت کی اور بھی کہیں نہ کہیں سے کیا ہو رہی ہے، یعنی اس کی کفالت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. مرد کے ساتھ ایسا نہیں، کہیں پر مطلب ماں ہونے کی حیثیت سے، کہیں بیوی ہونے کی حیثیت، کہیں بیٹی ہونے کی حیثیت، کہیں بہن ہونے کی حیثیت، اس وجہ سے. ٹھیک ہے. بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عام طور پر مرد کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. عورت کی کفالت مختلف جہاد سے ہو رہی ہے، اس وجہ سے. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی والدہ کے لیے کتنا ہوگا؟ السدس، چھٹا حصہ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ، کس کے بعد؟ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو، یوصی بہا، جو اس نے کوئی وصیت کر دی، اور او دین، یا اس پر کوئی قرض ہو، تو اس کے بعد اس کے کیا کیے جائیں گے؟ یہ تقسیم ہوگی جو ہم بیان، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمانے کب ہوگی؟ من بعد وصیت، اسی بعد اس وصیت کے جو کسی میت نے کی ہو، او دین، یا اس قرض کی ادائیگی کے. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ میراث تقسیم ہوگی. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. یعنی ابھی تک 2 لوگوں کے حصے بیان ہوئے نا، اولاد کے اور والدین کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے بیٹے اور تمہارے آبا، آباؤکم تمہارے آبا، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، لا تدرون تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا کہ کون تمہارے حق میں زیادہ قریب ہے باعتبار نفع کے، یعنی والدین یا اولاد. اب دیکھو دونوں کے حصے میں تفاوت ہے، اولاد کے بھی اور والدین کے. ٹھیک ہے. اولاد کے حصے میں کیا تھا؟ فَلَهُنَّ الثُّلُثَا مَا تَرَكَ، اور والدین کے حصے میں کیا ہے؟ سدس، چھٹا حصہ جو ہے نا ان کو دیا جائے گا. عام طور پر یعنی تقریم کے حوالے سے تو والدین کا حق زیادہ ہے، بڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ وراثت کی تقسیم میں والدین کا حصہ اولاد سے کیا ہے؟ کم مقرر کیا گیا. اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ والدین عام طور پر اس حوالے سے وہ اتنے زیادہ محتاج نہیں ہوتے اولاد کی بنسبت، تو اس وجہ سے اولاد کا حصہ زیادہ رکھا گیا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے آبا اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون نفع کے اعتبار سے تمہارے زیادہ قریب ہے. فریضۃ من اللہ،
ہاں باقی یہ حصوں کی تقسیم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے. ان اللہ کان علیما حکیمہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب یہاں سے زوجین کا حصہ بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اگر تو پہلی صورت اس کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، یعنی تمہارے لیے نصف ہوگا اس کا جو تمہارے ازواج نے چھوڑا اگر ان بیویوں کی اولاد نہ ہو. یہ شوہر کا حصہ بیان کیا جاتا ہے. کس کا حصہ ہے؟ شوہر کا حصہ ہے کہ اگر ایک شخص کی بیوی وفات پا گئی، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کو نصف ملے گا اس کے مال میں سے. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. دوسری صورت ہے کہ ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہوا، ان کی اولاد بھی ہے. فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو اب شوہر کو کون سا حصہ ملے گا؟ چوتھا حصہ کل مال کا ملے گا. مما ترکنا، جو انہوں نے چھوڑا. من بعد وصیت یوصین بها أو دین، اس وصیت کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کی ادائیگی ہو، اس کے بعد پھر وراثت میں یہ تقسیم ہوگی کہ اگر تو اولاد نہ ہو تو شوہر کو نصف مال، اور اگر اولاد ہو تو چوتھا حصہ. اب یہ تو دو صورتیں تھیں کس کی؟ زوجین کے حصے میں سے شوہر کا حصہ. اب آگے بیوی کا حصہ. ٹھیک ہے، اب عورت کا حصہ اسی سے نکل آئے گا نصف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب دیکھو نصف کا آدھا کیا ہوگا؟ ربع. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. تیسری صورت حصہ زوجین کی اور بیوی کے حصے کی پہلی صورت وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تم نے چھوڑا، یعنی اب خطاب مردوں کو ہے نا، اس میں سے عورتوں کے لیے کیا ہے؟ چوتھائی حصہ ہے. إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہ ہو. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ. ٹھیک ہے، ربع کا نصف کیا ہوگا؟ ثمن. اگر تمہاری اولاد، ایک شخص وفات پا گیا، اس کی اولاد بھی ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. تو ان کے لیے کون سا حصہ ہوگا؟ آٹھواں حصہ ہوگا اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا وصیت کی ادائیگی کے بعد، جو تم نے کی ہو یا قرض ہو، اس کی ادائیگی کے بعد. چلیے اب اگلی صورت ہے بہن بھائیوں کا حصہ جو ہے نا بیان کیے جا رہے ہیں. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اچھا، کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کلالہ علم میراث کے اندر، یعنی وراثت کے احکام میں، فرائض کے احکام میں کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اصول و فروع نہ ہوں. جس کے اصول و فروع نہ ہوں. ٹھیک ہے، اصول مطلب والد، دادا دادی، نانا نانی، یہ، اور فروع بیٹے پوتے وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وراثت کے باب میں کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اصول و فروع نہ ہوں. اب اللہ تبارک و تعالی یہاں سے کلالہ کے احکام بیان کریں، بہن بھائیوں کا حصہ. پھر آپ کو پتہ ہے بہن بھائیوں کی بھی تین قسمیں. ٹھیک ہے، ایک تو وہ بہن بھائی جن کے والدین مشترک، یعنی ایک ہی والدین ہوں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ عینی. ٹھیک ہے، حقیقی بہن بھائی. اور دوسرے وہ بہن بھائی کہ جو ایک جہت سے حقیقی ہوں، یعنی دونوں کی والدہ ایک ہو، والد اگرچہ مختلف ہوں. ٹھیک ہے، مثلا ایک عورت نے پہلے نکاح کیا، اس سے کچھ بچے ہیں، پھر نکاح کیا، اس سے کچھ بچے ہیں، تو یہ آپس میں یہ دونوں بچے جن کے والد اگرچہ مختلف ہیں، والدہ ایک ہی ہیں، تو یہ کون سے بہن بھائی کہلائیں گے؟ اخیافی. اور تیسری صورت ہے کہ وہ بہن بھائی جن کے والد ایک ہوں، ٹھیک ہے، والدہ اگرچہ مختلف ہوں، والد ایک ہوں، تو وہ علاتی.
عین کے ساتھ، تو یہ 3 قسم. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اگر کوئی شخص ایسا ہو جو وارث بنایا گیا ہو کلالہ کے طور، او امرأۃ، یا کوئی عورت، یعنی مرد ہو یا عورت، وہ کلالہ ہو، یعنی اس کے اصول و فروع نہ ہو، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. ٹھیک ہے، یہاں ان کا کیا ہو، اس میت کا یعنی مرد ہو یا عورت، اس کی بہن ہو یا بھائی، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کا بھائی ہو یا بہن، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو کتنا حصہ ملے گا؟ 6 حصہ ملے گا. ٹھیک ہے، کتنا حصہ ملے گا؟ 6 حصہ. اب یہاں پر فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں، تو وہ کیا ہوں گے؟ ثلث میں تمام مشترک ہوں گے بعد اس وصیت کے جو اس نے کی ہو، جو کی گئی، او دین یا قرض، غیر مضار، نقصان نہیں پہنچایا جائے، کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے. وصیۃ من اللہ، یہ کیا ہے؟ یعنی یہ تاکید ہے اللہ کی جانب سے، واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالی جاننے والے، حکمت والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حصہ ہے کس کا؟ اخیافی بہن بھائیوں کا. ٹھیک ہے، وگرنہ تو آپ نے پڑھا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمانے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہوگا؟ 6 حصہ ہوگا، اور سدس یعنی برابری کے ساتھ. حالانکہ مرد اور عورت کے حصے میں کیا ہوگا؟ مذکر اور مؤنث کے حصے میں یہ، لیکن یہ حصہ ان بہن بھائیوں کا ہے جو من الام ہو، یعنی جن کی والدہ ایک ہو. ٹھیک ہے، والد مختلف ہوں، یعنی اخیافی بہن بھائی ہوں، تو ان کا حصہ بھی برابر اسی وجہ سے ہوگا کہ نسبت کس کی طرف ہے؟ والدہ کی طرف. اس وجہ سے آپس میں حصہ بھی ان کا کیا ہوگا؟ برابر ہوگا. اور من الام کی قید کہاں سے لگائی؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی قرأت میں من الام کا لفظ بھی ہے، تو وہاں سے یہ تخصیص. باقی رہ گئے کون؟ علاتی بہن بھائی اور عینی بہن بھائی، ان کا حصہ جو ہے نا الگ مذکور. یہاں پر یہ جو حصہ ہے، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کے لیے 6 حصہ ہوگا. ٹھیک ہے، برابری کے ساتھ ہے نا. تو یہ وہ بہن بھائی ہیں جو والدہ کی جہت سے ہوں، تو حصے کا ایک ہونا بھی والدہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، تو یہ اخیافی بہن بھائیوں کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، باقی جو ہے وہ حقیقی بہن بھائی اور علاتی بہن بھائی، ان کا حصہ جو ہے نا وہ اس صورت کے آخر میں بیان ہوگا. اور وہاں پر حصہ بیان کرنے کے بعد وہاں پر دوبارہ یہی ضابطہ ہے، للذکر مثل حظ الانثیین. ہاں، ان میں فرق ہوگا. ٹھیک ہے، ان بہن بھائیوں میں فرق ہوگا کہ جو لڑکا ہوگا اس کو 2 حصے ملیں گے اور لڑکی کو 1 حصہ، یعنی 2 لڑکیوں کے برابر، اور لڑکے کو اور مطلب اس کا نصف جو ہے نا وہ 2 لڑکیوں کو ملے گا. ٹھیک ہے، وہاں پر ایسے ہوگا. لیکن یہ جو اخیافی بہن بھائی ہیں، ان کا حصہ جو ہے نا وہ برابری کے ساتھ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ نسبت کس کی طرف ہے؟ والدہ کی طرف. تو باقی ان احکام سے اولاد انبیاء جو ہے نا وہ ان کی تخصیص. ٹھیک ہے، وہ نس کی وجہ سے وہ یہ حکم ان کو، وراثت کے احکام جو ہے نا ان کو شامل نہیں ہوں گے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی ہم جو انبیاء کی جماعت ہے، ہمارے مال میں کیا نہیں ہے؟ وراثت نہیں ہے. ما ترکنا صدقۃ. ٹھیک ہے، نہ تو ہم کسی کے وارث بنتے ہیں، نہ آگے کسی کو وارث بنایا جاتا ہے. جو کچھ بھی ہم مال چھوڑیں وہ کیا ہوگا؟ صدقہ ہوگا. اور یہ حدیث مبارکہ یہ
باقی جو تقسیمات ہیں نا حدیث کی، خبر واحد ہے، متواتر، یہ تو بڑی بعد میں آئی ہیں۔ صحابہ کے وقت تک تو جس صحابی نے جو حدیث براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، گرچہ خبر واحد ہی ہوگی، لیکن اس کے حق میں وہ کیا ہے، قطعی سے بھی بڑھ کر ہے۔ ٹھیک ہے، اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث مبارکہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اور یہ صرف اس کے اکیلے راوی نہیں ہیں، اس کے 10 کے قریب جو صحابہ ہیں وہ اس کے راوی ہیں اس حدیث مبارکہ کے۔ پھر غالباً تفسیر مزنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر ان کا قسم لینے کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا، اس حدیث پر جو ہے نا انہوں نے قسمیں لی، وہ بھی مذکور ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں پر بھی جو آیات کا سیاق ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی پر دلالت کر رہا ہے کہ جتنے بھی احکام ہیں یہ عمومی نوعیت کے احکام ہیں امت سے متعلق۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا حکم کیا تھا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کس کے لیے، عام امت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس سے تخصیص ہے سورۃ احزاب میں، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن۔ ٹھیک ہے، اس آیت سے تخصیص ہے، 4 تک پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لازم نہیں۔ اسی طرح آگے حکم تھا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور یعنی مہر کی ادائیگی، اس میں بھی ٹھیک ہے پابندی کا حکم تھا، اور کی ادائیگی کا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کی بھی تخصیص۔ پھر تقسیم بین النساء، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم نہیں تھی۔ تو جتنے بھی احکام آ رہے ہیں تو ان میں تو یہ سیاق بھی اسی کا تقاضا کر رہا ہے کہ یہ جتنے بھی احکام ہیں کس سے متعلق، عام امت سے متعلق۔ ٹھیک ہے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا یہ جس طرح ان احکام میں جو پہلے مذکور ہیں، 4 تک نکاح کی پابندی ہے، مہر کی ادائیگی ہے، تقسیم بین النساء، تو جس طرح وہاں تخصیص ہے اسی طرح یہاں پر بھی تخصیص۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ، جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کریں گے اس کو ایسے باغات میں کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ داخل کریں گے اس کو ایسی جگہوں، ایسی آگ میں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور ان کے لیے کیا ہوگا، ذلت والا، اہانت والا عذاب ہوگا۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لے کر آئیں کسی برائی کو، 8واں حکم ہے۔ تو یہ ابتدائی اسلام میں حکم تھا، آگے اس کی تفصیل بھی آ جائے گی، تادیب زانیہ سے متعلق۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو عورتیں برائی کا ارتکاب کریں تمہاری عورتوں میں سے، تم ان پر کیا کر لو، 4 گواہ بنا لو۔ ٹھیک ہے، 2 مرد کے اعتبار سے، 2 عورت کی جہت سے۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان کو جو ہے نا کیا کرو، گھروں میں روکے رکھو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے۔ ٹھیک، مطلب ہے تبھی موت وہ مر جائیں۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ، کوئی راہ نکال دیں۔ ٹھیک ہے، کوئی حکم آ جائے۔ تو یہ ابتدائی اسلام کے اندر یہ حکم تھا کہ جو زنا کرنے والی عورت ہوتی ہے اس کو گھر میں قید کر دیا جاتا تھا۔
ٹھیک ہے، تو مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جب سورۃ نور کی آیات نازل ہو گئیں کہ وہ مرد اور عورت جو کیا ہوں غیر شادی شدہ ہوں ان کو 100 کوڑے، اور جو شادی شدہ ہوں تو ان کو رجم، تو پھر یہ حکم کیا ہو گیا، یہ باقی نہیں رہا۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ کیا ہے، یعنی تعزیراً ہو، اسی فرضیت تو اب باقی نہیں رہی، لازم نہیں ہے، جیسے حدود کے آنے کے بعد البتہ تعزیراً قاضی کی ثوابدید پر ہے۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اور جو 2 لوگ ایسی برائی کا ارتکاب کریں تم میں سے، فآذوہما، ان کو اذیت پہنچاؤ، مطلب یہ ہے کہ سزا دو۔ فإن تابا وأصلحا، اگر وہ کیا کر لیں، رجوع کر لیں، توبہ کر لیں اور اپنی حالت کو بہتر کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو ان کو چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما، یعنی بے شک توبہ کو قبول کرنے کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، توبہ کا قبول کرنا اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء بجہالۃ، جو گناہ کا ارتکاب کریں نادانی کی وجہ سے، ناواقفیت کی بنا پر، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ کیا کر لیں، یعنی علم ہونے پر توبہ کر لیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو کیا کریں گے، معاف فرمائیں گے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے جو برائیوں کا ارتکاب ہی کرتے جا رہے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت کا وقت آ جائے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو اب وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، یعنی بالکل نزع کا وقت آ جائے، جیسے حدیث میں تصریح ہے، ایسے وقت کی توبہ کیا نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی۔ وَلِلَّذِينَ، اور نہ ہی ان لوگوں کی، الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کُفَّارٌ، جو حالت کفر میں وفات پا جائیں، اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ اچھا، اب یہاں پر جو لفظ آ رہے ہیں 2 آیت نمبر 17 کے اندر، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، یعنی جہالت کا ایک معنی تو کیا آتا ہے، یعنی ناواقفیت، نادانی، اور من قریب ان کا بھی ایک معنی اس طرح کیا، فوراً، اور کہ یعنی وہ لوگ، اس کے ظاہر سے کیا مفہوم ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو کسی نادانی کی وجہ سے گناہ کر، جن سے سرزد ہو جائے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کریں، تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر گناہ کریں گے ان کی توبہ کا یہاں ذکر نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے ظاہری معنی سے یہی مفہوم ہو رہا ہے، جہالت ان کے ظاہری معنی سے۔ لیکن جمہور صحابہ سے جو تفسیر ہے نا اس آیت کی، اس سے وہ یہی ہے کہ بندے سے جو بھی گناہ سرزد ہوتا ہے نا، وہ جہالت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، جو بھی گناہ سرزد ہو رہا ہے وہ کس کی وجہ سے ہے، جہالت کی وجہ سے ہی ہے۔ تو جس وقت بھی وہ کیا کرے، توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کیا کریں گے، معاف فرما دیں۔ جمہور صحابہ کی تفسیر یہی ہے کہ وہ یعنی اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ اسی طرح من قریبن کا ظاہری معنی کیا ہے کہ گناہ کے فوراً بعد کیا کر لیں، توبہ کر لیں، یہ تو اس کا ظاہری معنی ہے۔ اور ایک معنی اس کا کیا ہے، اس کا بھی مطلب وہ صحابہ کی تفسیر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری معنی سے مراد یہاں پر اس کے ظاہری معنی مراد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، من قریبن سے کی تفسیر کیا ہے کہ زندگی میں، آخرت کے اعتبار سے دنیا کی جو زندگی ہے اس کو من قریبن کہا جائے، تو کبھی بھی وہ کیا کر لیں، توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے فرما رہے ہیں، وعدہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی توبہ کیا ہوگی، قبول ہوگی،
ٹھیک ہے، علی اللہ سے اللہ تعالیٰ پر ان کی توبہ قبول کرنا لازم نہیں. ان کی توبہ قبول کرنا یہ محض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. کیونکہ اہل سنت کا عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا نہیں ہے، کوئی چیز لازم نہیں ہے، نہ تو کسی کی مغفرت نہ کسی کو سزا دینا. ٹھیک ہے، اللہ کے اوپر کیا ہے، لازم نہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں کیا کریں، معاف کر دیں، جس کو چاہیں سزا دیں، لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ اس کے ظاہری لفظوں سے یہی مفہوم ہو رہا ہے، لیکن یہاں علا کس کے لیے نہیں ہے، لزوم کے لیے نہیں. اس کی مطلب اس کی فضل کی اہمیت کو بتلانے کے لیے جو ہے نا یہ اسلوب اختیار کر لیا. اچھا، تو تفسیر کیا ہوگی؟ تفسیر یہ ہو گئی کہ بجہالتین سے مراد اس کو ظاہری معنی نہیں ہے، من قریبین سے بھی اس کو ظاہری معنی مراد نہیں ہے. مطلب جو بھی گناہ سرزد ہوتا ہے بندے سے وہ جہالت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. صحابہ کی تفسیر سے یہی مفہوم ہوتا ہے. اور من قریبین کا ظاہری مفہوم کیا ہے؟ فوراً. تو من قریبین سے بھی اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، بلکہ من قریبین جب تک اس کی سانس باقی ہے، کسی بھی وقت یہ کیا کر لے، توبہ کر لے، وہ من قریبین ہی شمار ہو. انسان کی موت تک جتنا بھی زمانہ ہے وہ کیا ہے، من قریبین ہی ہے. اچھا، بعض اکابر مفسرین میں سے بعض حضرات نے ان کو اپنے ظاہری معنی پر ہی معمول کیا، یعنی بجہالت ان کو بھی اور من قریبین کو بھی. وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے جو گناہ کر بیٹھیں، ٹھیک ہے، جہالت کی وجہ سے، اور پھر علم ہونے کے بعد فوراً اس کی کیا کر لیں، توبہ کر لیں، ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہو جائے گی. اور ایسے لوگوں کی توبہ کی قبولیت کا ہی وعدہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا کیا کیا، وعدہ کیا. وہ اس کو اپنے ظاہری معنی پر باقی رکھتے ہیں ان الفاظ کو. البتہ وہ لوگ جو علم ہونے کے باوجود بھی توبہ میں کیا نہ کریں، جلدی نہ کریں، تو ان کی توبہ کی قبولیت کا وعدہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس کا. تو دو تفسیریں ہوں گی. ایک تو یہ کہ اس کو اپنے ظاہری معنی پر باقی رکھا جائے، جیسے بعض حضرات نے تفسیر، اور ایک تفسیر یہ کہ یہ اپنے ظاہری معنی پر نہیں ہے، جو بھی گناہ سرزد ہوتا ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اسی طرح نسبت کی جا رہی ہے. تو جب بھی کوئی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے اعتبار سے کیا فرما رہے ہیں، اس کی قبولیت کا وعدہ فرما رہے ہیں.